ہیں اپنے اپنے واقعات من گھڑت چیزیں بناتے ہیں, آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. عدالت کون سی ہے جس کے سامنے ان کو لے کے جائیں؟ اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے. بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو. نہیں بن سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا, ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے. ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی تو ہوگا, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں, کوئی بھی نہیں ایسا. اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک وی لاگ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات درست کر رہا ہے اور یہ کہاں تک درست کر رہا ہے. ٹھیک. تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں, صحیح, سوائے قادیانیوں کے. نمبر 2, یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے, صرف ہمیں دیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے, انہی کو چندہ دیں. نمبر 3, ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں. یہ ساری کی ساری مصیبت انہیں ہمارے ساتھ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی, اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی. 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں, کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا, کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے, کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پہ پیسہ لگا رہا ہے. اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا, اور اس ریبٹل میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے, آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے, کوئی طاقت ہے علمی, تو اس کا جواب علمی طور پر دیں. چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا, اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں. علی بھائی بات وہی آگی نا, پھر چیلنج ہو گیا, آپ بات کا جواب دیں, آپ ان کو جواب دیں. میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کب بات ہوگی, ٹیبل پہ بات ہو جائے گی نا, بڑی آسان طریقہ ہے نا. وہ آتے ہیں کبھی آپ نے نہیں, اب میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا. وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا, تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی 2-4 مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں, پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے. تو جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا, تو بات ہی ختم ہوگی. ہاں چلے, کوئی اگلی کوئی نہیں, ان کی کیوں کریں. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 5 لاکھ علماء بیعت ہیں. صحیح. تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں؟ وہ بھی سگے ہی ہیں. سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس حوالے سے. تو 5 لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں, تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو, تو میں تو تیار ہوں. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا ہوا ہے نا, ایک مفتی منیر الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلویوں کے. صحیح. وہ خود بیٹھ جائیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا, ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا, ایئر ٹکٹ کا, اسلام آباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے گی, یہاں بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا. اگر انہیں کوئی اعتراض ہے میرے پہ, میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھی میں نے لازمی بیٹھنا ہے, ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی, تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے. کوئی ایک بندہ لانچ کر دے. یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تقی عثمانی صاحب سے, اور یہ میری خواہش نہیں ہے. جب دیوبندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ, کیونکہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا, اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی. تو بڑا آسان طریقہ ہے, میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسپٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں. بریلویوں کے مفتی منیف صاحب, دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو, یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں. یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم میں ہیں, تو وہ تم سے اجازت لے کر تھے, ختم ہو گیا. آئے تو تھے وہ اجازت لے کر. بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے. چلیں میں بالکل ادھر رک جائے نا. یہ دھوکہ
کوئی بھی بریلوی عالم صحیح دیوبند کو اہل حدیث کو شیعہ کو دے سکتا ہے. میں تو بریلویوں کی دائی ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں. ان کے مدرسے کے علاوہ سارے کے سارے فرقے کے علماء, اور وہ حنیف قریشی صاحب کو کہتے ہیں تم نے پناہ دی ہوئی ہے, تم اس میں کلپرٹ ہو. جائیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں جلالی صاحب کے سٹوڈنٹس کی, انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ. تو وہ جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں. وہ کہتے ہیں حنیف قریشی سے بڑا مردود یہ ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے. لہذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے. وہ لاکھ کہتا رہے میں صدر پاکستان ہوں, فوج میرے انڈر ہے, پرائم منسٹر میرے انڈر ہے, لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پہ ہیں, اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا ہے, ان کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ, وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ. تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہے, لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نامینیٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں. ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی صلح ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے اپنی ووٹ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا پتہ کرنے گئے تھے. ہاں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی طرف. اور میں آپ کے کیمرے میں یہ بھی بتا دوں بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. بریلویت کیا ہے؟ سنیت نہیں ہے؟ نہیں, سنیت تو بات کی چیز ہے نا جی, اس وقت تو بریلیت کی بات ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک. سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکیدار دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور سب سے بڑے ہم ہیں. ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں, صرف کاغذی کاروائی میں سنی مانتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اہل سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں. گڈ. اب رہا ان کا مسئلہ, تو یہ بریلویت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی حنفی ہم ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں, اور بریلوی کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں. تو بریلویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام احمد بریلوی صاحب ہیں, جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہے. انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے المحنت علی المفند میں. صحیح. اور دیوبندیت وہ ہے جو المحنت علی المفند میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ احمد بریلوی کے نزدیک یہ لوگ واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں. اب بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں, وہ بریلویت کا سٹانس نہیں ہے. بریلویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. چلے فرقوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں, کوئی مانتا ہوں, صحابہ کو بھی مانتا ہوں, زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں. کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں, قرآن کو بھی مانتا ہوں. نہیں مانتا نہیں, قرآن نہیں, قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے. قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے. وہ بھی کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے, تو آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں, لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا, وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے. ہاں, جس دن آپ قرآن کی مانیں گے, حدیث کی مانیں گے, تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں, فرقے نہیں, فرقہ تو ایک فرقہ تو ہے نا. فرقے تو سارے جنمی ہیں. ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. ہاں گروہ کون ہے؟ میں اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں. عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا, پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا. جی سمجھ آ جائے, کیوں نہیں آئے گی. آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے, اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے, گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے, اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ ظاہری اسباب ہے, وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. میں آپ سے مجھے آپ پانی پلا دیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں, بالکل, لیکن امی فوت ہوئی ہوئی ہے, بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے, قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا, اب یہ ہو جائے گی دعا.
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں، گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں. کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی، ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا. اچھا، کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں، وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے، دوسری طرف مجھے مرزا جونیئر کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں. میں مرزا سینئر ہوں، میں اعلی حضرت سینئر ہوں، میں حکیم الامت سینئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی، قادیانی دجال پارٹی، یہ سب کی سب پارٹیاں ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا. اچھا، اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ امام ہو، میری کوئی چندہ بک دکھائیں. میں تو نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیں، جو چیز ہوئی نہیں ہے، آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا، امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں. انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا، یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے. یہ سب کچھ ان کے بڑے مولانا مودودی کے ساتھ کرتے رہے. مودودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. یہ کہتے تھے ان قریب مودودی صاحب دعوی نبوت کریں گے. مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں. آج 14 جنوری 2024 ہے. آپ اندازہ کریں مور دین 40 ایئرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں. لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مودودی صاحب سے معافی نہیں مانگی، نہ ان کی اولاد سے. دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے، اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف موومنٹ چلائی. سزائے موت مودودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی. وہ تو بعد میں معاف ہو گئی، لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی. یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا. میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں، اس سے پوچھیں کیا نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ کہیں گے ہو جاتی ہے. ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے، وہ کہے گا مسلمان ہے. ان سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد، وہ کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے، چندہ بک بنانے سے منع کیا ہے. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں، آپ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس میرے موجود ہیں، چیک کر لیں. اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے، اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے جی. حدیث ضعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث ضعیف کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. آپ نہیں، ہم نگلیکٹ نہیں کرتے. نہیں بالکل نگلیکٹ نہیں کرتے. حالانکہ فضیلت کے لیے افضلیت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے. جی ہم حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. جی حلال اور حرام. ہاں تو بالکل مطلب نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا موقف وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لیے. امام مسلم نے جواب دیا ہوا ہے آپ کی بات کا 1200 سال پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی دنیا سے؟ کیا 24 کیرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو ضعیف روایتوں کے پیچھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ. ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا، آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لیے ہم نہیں لے سکتے، کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ضعیف روایت نہیں لے سکتے، صرف فضیلت کے لیے لے سکتے ہیں. امام مسلم تو فضیلت کے لیے بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت کے لیے بھی نہ لے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں موجود جو ہیں ہم کیوں لیں. ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات، اس کے بعد عقیدہ گھڑتے ہیں. مثلا
یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ حنفیوں کے بزرگوں نے, ملا علی قاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی ہوئی حدیثیں, اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے, علامہ سخاوی نے. یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہا ہے, ایک نہیں چوم رہا, تو بتاؤ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے, کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, نبی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جعلی روایتی ضعیف سے بھی نیچے گھڑی ہوئی موضوع حدیث, اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پہ بیان کیا, الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہیں نا نہیں چوم دے. تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے, یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں. آپ اس وجہ سے پھر اس کو جی ان کو چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ہمیں لکھ کے فتویٰ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عاشق رسول ہے چونکہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے, اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عاشق رسول ہے, یا دونوں برابر کے عاشق رسول ہیں. وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے, یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے, لیکن ہے دونوں عاشق ہیں, تو ہم ساتھ ہیں ان کے. لیکن یہ دو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور الٹا دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے, یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود, بخاری اور مسلم صحیحین موجود, ان صحیحین کے اندر 15,000 سے زیادہ حدیث ہیں, قرآن کی 6,500 کے قریب آیات ہیں. یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اچھا, ایمان ابو طالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی وہابی اختلاف ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. جی میرا موقف تو اس معاملے میں یہ ہے, اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ تو ایمان ابی طالب کی قائل نہیں ہے. ٹھیک, بخاری مسلم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے پوری امت ان کی احسان مند ہے. اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. نہ تو اس حوالے سے یہ غلو کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخ ابی طالب نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے, وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے, ان کے اوپر بھی آپ یہ تہمت نہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں. ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے جی, تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فطرت تھے, ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا. والد محترم تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے, ایسے ہی ہے, اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی. تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی. حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے, ان تک نہیں پہنچی ہوئی. اچھا, ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی, وہ اہل فطرت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کرے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فطرت میں شامل ہیں. ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے. بالکل ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے, اور یہ میں نے 10 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 98 کے نام سے, اور مختلف اوقات میں میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا الحمدللہ. مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد سے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں نہیں ہوئی یا ہوئی, یا حرم کے کس حصے میں ہوئی. اختلاف بہت زیادہ ہے, اور آئے دن چھوٹی گیدرنگز میں نوجوان نسل کے اندر یہ جو ہے موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ میرا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت تو ہو سکتی ہے, حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے
اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، عام مومن کی۔ تو مجھے بتائیں اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہوں تو یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، مولا علی کی نہیں۔ اب روایت کیا کہتی ہیں؟ روایتیں جو موجود ہیں نا، المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، لیکن اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی اکثریت ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی۔ اگر کوئی اسے صحیح بھی سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، کعبے کی فضیلت ثابت ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک حضرت علی کا جو مقام ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ مستند اور اچھا جواب تھا آپ کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام، آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، مجھے بتائیں اولیاء کرام کو نہیں، بابوں کو۔ ہاں، وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا، ان سے منسوب جو باتیں ہیں، جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے۔ کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا وہ تو اب ہے نا، نہیں کہاں جاؤں میں؟ اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے، اور کیا بات کریں؟ تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے ختم نبوت میں۔ حدیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہے نا۔ وہ تو بات کی ہے نا، اب ادھر رہے بھائی۔ قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا۔ اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا، جی یہی پوچھیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے، ہماری ویڈیوز کا ہے۔ فتویٰ تو اب ہے، مفتی منیر صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے فتویٰ دیا۔ تو فتویٰ ہے نا، یہ روایات تو پہلے بھی آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہوئے، ڈسکس تو ہوتا رہا۔ وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اور نوری قلعہ ٹھوکاں گا، وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے؟ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو چشتی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے تھے۔ میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں۔ مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں۔ ہاں جی، مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البیت ہیں علیہم السلام، اور ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، صحیح العقیدہ تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، اس طرح کے جو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی و پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی، اس کے بارے میں آپ کا؟ جی وہ یہ لوگ ہیں نا۔ اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء ہے نا۔ ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو من گھڑت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے، ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھی۔ مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی، اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا، تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا۔ تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں، ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے۔ الٹیمیٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا، اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی، صرف بندے بھی فارغ ہوں گے، کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں۔ آپ کہیں امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں، احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں، مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں، ہم کہیں گے پھر تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ تو تعارف بھی ختم ہو گیا۔ امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے، لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے، یہ ایک علم ہے، وہ استادوں میں شامل ہے، ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے۔ لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے۔ کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے
ईरान के अंदर इतना अशरी दावत को फैलाया है, इधर के सुन्नी 800 साल के पहले के बाबे उन शिया बाबों को मानते हैं क्या? वो इनको मानते हैं? तो ये बाबे एक दूसरे को तो मानते ही नहीं है। जब एक दूसरे को नहीं मानते तो ऑलरेडी ये एक दूसरे का इनकार किए बैठे हुए हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नज़ीम तमाम ने कुछ ना कुछ कर रखा है, इसलिए आप नहीं मानते। हमारे नजदीक नहीं, हमारे नजदीक पाको हिंद की बात कर रहा हूं मैं। जी जिन बुजुर्गों का तारुफ किताबों के जरिए हमें करवा रहे हैं और उनके हक में मुनाजरे करते हैं, उनकी गुस्ताहाना इबारतों का दिफा करते हैं, अगर तो ये बातें उन बुजुर्गों से साबित हैं, मंसूब कर रखी नहीं एक मिनट, मंसूब तो ना कहे, प्रिंट कौन कर रहा है, इसकी कमाई कौन खा रहा है? नहीं कह सकते हम लोग। नहीं, वो वही लोग हैं ना जो हमसे आगे पूछ रहे हैं। मसलन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे गिला करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपका फिरका खा रहा है इसकी हराम की कमाई, मैं तो नहीं खा रहा। क्या वहाबियों ने कशुल मजूब प्रिंट की है? इन्होंने की है ना, तो वो मुजरिम खुद पूछ रहे हैं। हजरत अहादीस भी तो झूठी प्रिंट हुई है ना, वो एक लाना, मैं उस तरफ बाद में जाएंगे। फिल वक्त इस तरफ आए कि जो लोग हमसे आगे उसी से रिलेट हो रही है। मैंने इन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करें, हदीस की तरफ बाद में आएंगे। पहली बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है उनका क्या लेना देना किसी बुजुर्ग की जाती तालीमात के साथ। नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दीन फैलाने के लिए आए। ये बाबे तो उम्मती हैं, चुप करके अपना नमाज रोजा करते हैं और जाते हैं दुनिया से, जान छोड़ते हैं हमारी। ये क्यों किताबें लिख के हमारे मथे मार गए? इनको अथॉरिटी किसने दी थी कि किताबें लिख के, तो अपने मलफूजात लिख के, जी मैं उधर बैठा तो मैंने मुरीद से कलमा पढ़वाया, मैं उधर बैठा तो मैंने ये किया। ये करने की जरूरत क्या थी? ये जो किताबें आपके पास मौजूद हैं, नहीं ये तो हदीस है, ये नबी इस्लाम की किताबें हैं ना। ठीक है, जो आम किताब कुतुब भी आप तक पहुंची वो कौन लेकर आया पाको हिंद में? वो देखिए एक स्टेप बाइज चलते जाए ना, पहले हम वो हदीस की किताबों की तरफ आ रहे हैं। हदीस की किताबें नबी इस्लाम का नॉलेज है, ठीक है, और बुजुर्गों के जो मलफूजात हैं वो बुजुर्गों का नॉलेज है, लिहाजा हदीस को और बुजुर्गों की तालीमात को कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, लिहाजा ये एक एक करके ना स्टेप वाइज चीजें क्लियर होंगी। ये कहना कि हदीस की किताबों में जो झूठी हदीसें आई हैं, तो भाई मुहद्दिसीन ने लिख दिया ना कि झूठी हैं, तुम भी ये कह दो कि ये इन बुजुर्गों के वाकयात झूठे हैं। जब ये तुम कहोगे ना तो हम तुम्हें फिर 2008 का तुम्हारा मुनाजरा दिखाएंगे, फिर 2004 का भी मुनाजरा तुम्हें दिखाएंगे कि उस दिन तक तो तुम इन इबारतों का दिफा कर रहे थे शतीहात के नाम के ऊपर। हालांकि उस वक्त तुम्हें नहीं था पता कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होगी। और अभी फतवा सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह पे है, याद रखिएगा। जो बायजीद ने कहा ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, ये आपके पिंडी के मुफ्ती साहब ने इसकी तावील की है। अच्छा, अब आप कहां जाएंगे? चले छोड़े प्रिंटिंग को। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह ये कह रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। ये उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कराया ओवैस रब्बानी साहब के साथ। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अब तो किताबें तो खत्म हो गई ना, ये तो वीडियो में आ गए, बस इसी को अब आगे लेके चलेंगे। हम ये पूछते हैं कि क़यामत वाले दिन शफाअत का झंडा जो अल्लाह ने देना है वो तो देना है नबी इस्लाम को। बेशक बायज़ीद के पास कौन सा अल्लाह वाला झंडा होगा जो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होगा? इसको क्या डिफेंड करेंगे? क़यामत तो क़यामत है। नहीं, क़यामत तो इन पे मैंने ढा दी ना कि क़यामत वाले दिन नहीं, हमें नबी इस्लाम ने बता दिया ना ऐसा ही है कि मैं अव्वलीन और आखिरीन का खतीब हूं। जब सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा किए जाएंगे, बुखारी मुस्लिम में है, मैं अल्लाह के हुजूर उनकी शफाअत करूंगा। नबी इस्लाम शफाअत का झंडा उठाए हुए होंगे। ठीक है, अगर ये बातिल तावील कोई करते ना तो ये कर सकते थे कि नबी इस्लाम वो झंडा जो है वो मौला अली को देंगे, मौला अली ने फलां को दिया, करते करते बायजीद तक आ गया, फिर बायजीद को बचा सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। इन्होंने ये तावील की कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। यानी इन्होंने क़यामत के दिन दो झंडे खड़े कर दिए हैं, एक अल्लाह एक नबी का। हम कहते झंडा है ही एक है, अल्लाह का, जो नबी इस्लाम के हाथ में होगा। लिहाजा प्रिंटिंग वाला मामला तो मर गया। अब इसने वीडियो में माना है
کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بازید کے ساتھ تو جو ہوگی اگر اس نے یہ کیا نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. عین ممکن ہے بازید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجئے, کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولیا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی, یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا, اب تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی, غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا, شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, پہچان لو اس کی بوتھی, دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں, یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بازید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے, لیاؤ کتنے کڈو منگوا لو. ہاں تو ہوں میں کہاں نہ کہاں ٹائم قیامت تک ہی ٹائم کیا مطلب ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں یہ اب آپ نے لے کے آنا ہے, یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا. پہلا اسٹوڈنٹ نہیں, میں نے بیعت نہیں کروانا, میں آپ کو رسول اللہ کے